बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं आप लोगों के लिए। एक तो हम डैम्स की इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे और दूसरा हम ये बात करेंगे कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर सैलाब या बारिशें या ऐसी कोई सिचुएशन बनती थी तो वो कैसे इस चीज़ का मुकाबला करते थे और उन्होंने तबाहकारी से बचने के लिए क्या इक़दाम किए। सबसे पहले तो आप दरिया सिंध को समझें। दरिया सिंध ये दुनिया का बहुत ही पुराना यानी तारीख़ी दरिया है और दरिया सिंध की एक कहावत है कि आप मेरे पेट में आएँ, इसमें अनाज डालें और उसको उगाएं, अपनी फसलें यानी कि उगाएं, उनसे फल लें और मेरे पेट को खाली कर दें। ये बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन बदकिस्मती से हम लोगों ने क्या किया कि हमने दरिया सिंध के पेट में ही छोटे छोटे शहर आबाद किए, गांव आबाद किए, मकानात तामीर किए, छोटी छोटी मार्केट्स बनाई और हम फसलें जो है ना लगातार, यानी कि अगर एक फसल हमें बोनी चाहिए थी तो हम दो दो तीन तीन फसलें उसमें उगाने लग गए। छोटे छोटे बंद तामीर किए, उसमें रुकावटें डाली, लेकिन जो ही दरिया सिंध में तुग़यानी आती है या इस तरह के हालात बनते हैं जिस तरह आज बने हुए हैं तो वो दरिया सिंध उनसे टक्कर लेता है और उनको तबाह व बर्बाद करते हुए अपने साथ बहा कर ले जाता है। चाहे मकानात हों, फसलें हों, उसने उसने फिर क्या देखना है, चाहे उसमें बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, औरतें, मकानात, फसलें और जायदादें, इमलाक, जानवर, वो सब अपने साथ बहा कर ले जाता है। मिस्र का एक दरिया है, मैं उस हवाले से आपको उसकी डिटेल बताता चलूँ कि वो उसमें जो दरिया नील है बहुत ही पुराना दरिया है। वो भी अंबिया कराम के किस्से कहानियाँ उनसे जो है ना उस दरिया से मुंसलिक हैं, मजहबी किताबों में भी उसका जिक्र है। तो मैं आपको बता दूं कि दरिया नील जो मिस्र में है वो हर दौर में तबाहकारी लाता था, सैलाब आते थे जो है ना, इसी तरह जिस तरह आज पाकिस्तान में सिचुएशन बनी हुई है वो भी अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें, लोगों की जान, लोगों की इमलाक, जानवर, हर चीज़ यानी कि साथ बहा कर ले जाता था, यानी कि इतनी तबाही फैलाता था। फिर एक हुकूमत आती है जमाल नासिर साहब की, वो तकरीबन 1952 या 51 52 या 1950 का जो है ना वो दौर था। उसकी हुकूमत आती है, उसने एक मंसूबा पेश किया कि हम एक डैम बनाएंगे जिसका नाम होगा असवन हाई डैम। तो उस जमाल नासिर को कर्जा मिलना था, जिस तरह आज हम IMF से लेते हैं, वो उस दौर की बात है। तो उसको कर्जा मिलना था और उसने जमाल नासिर ने अपने कैंप्स तब्दील किए, यानी कि पहले अमरीकी इत्तेहाद में था, यूरोपियन इत्तेहाद में था, फिर उसने चीन को एक्सेप्ट किया, कबूल किया और रूस के साथ जिस तरह इमरान खान साहब चले थे अपने ताल्लुकात बढ़ाने, तो उसने फैसला किया कि हम चीन को कबूल करेंगे और रूस के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करेंगे। तो अमेरिका को जब पता चला तो उसने वो मिलने वाला जो कर्जा था उसने रुकवा दिया, क्योंकि उसको ये मंजूर ही नहीं होता था कि कोई उसके कैंप से निकल कर बाहर जाए, जिस तरह वो पाकिस्तान के हवाले से सोच रहा है। उसको भी यही लगता था कि पाकिस्तान अब हमारे कैंप से निकल कर चीन और रूस के कैंप में जा रहा है, तो उसने हमारे साथ क्या क्या खिलवाड़ किए। तो मिस्र को भी उसने जो है ना कर्जा रुकवा दिया। तो मिस्र ने क्या किया, एक सुइज कैनाल है, क्योंकि रूस उसको पैसे थोड़े दे सकता था, चीन उस वक्त इतना अमीर मुल्क था नहीं, तरक्की याफ्ता था नहीं कि वो उसकी इमदाद करके जो है ना वो डैम बनाने में उसके साथ जो है ना ताउन करते। तो उसने सुइज कैनाल पर अपनी तो उसने सुइज कैनाल को अपनी कौमी मिल्कियत बनाकर उस पर टैक्स लागू कर दिया। अब सुइज कैनाल क्या है? सुइज कैनाल है वो उसके ज़रिए पूरी दुनिया में तिजारत होती है, उसमें बहरी जहाज़ चलते हैं, उससे पूरी दुनिया में जो है ना आप कारोबार करते हैं मिस्र के लोग, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुंसलिक है वो सुइज कैनाल।
سوئز کینال کرائسس بھی آیا 1950 اور 55 کے درمیان، کیونکہ جو ہی جمال ناصر نے یہ ڈیم والا منصوبہ بنایا تو امریکہ نے اسرائیل سے کہا کہ آپ سوئز کینال پر حملہ کر دیں، تو اس نے حملہ کر دیا تھا، تو اس وقت یہ بہت بڑا کرائسس ہوا تھا۔ تو لیکن محنت کر کے مصریوں نے 1970 کی دہائی تک انہوں نے ڈیم مکمل کر لیا۔ اب کافی سارے ہمارے وفاقی وزراء بھی جاتے ہیں مصر، تو انہوں نے پوچھا، اور اسی دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے، تو دریا کے کنارے پر بڑے بڑے ہوٹلز وغیرہ، عمارتیں، سیر و تفریح کے مقامات اور مختلف قسم کی بلڈنگز تعمیر کی گئی ہیں۔ تو پاکستانی وفاقی وزراء نے پوچھا کہ یہاں تو طغیانی آتی ہے، سیلاب آتے ہوں گے، تو آپ کو اس سے خطرہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ سیلاب آتے ہی نہیں ہیں۔ تو پاکستانیوں نے پوچھا کہ سیلاب کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تعبیر بتائی تھی ایک بزرگ کے خواب کی، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ ایک بزرگ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائے لاغر ہیں اور 7 گائے صحت مند ہیں، وہ بزرگ دیکھتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ذکر کیا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ اس سے 7 جو سال ہیں آپ کے خوشحالی کے ہیں، اور 7 سال جو ہیں آپ کے یعنی کہ تنگی کے، قحط سالی کے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اسوان ہائی ڈیم بنایا۔ اب اسوان ہائی ڈیم کتنی کیپیسٹی ہے اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس سے آپ 987 دن تک کا پانی سٹوریج کر سکتے ہیں، یعنی 987 دن تک اگر وہاں بارشیں نہ ہوں، پانی نہ ہو، تو وہ 987 دن تک دریائے نیل کو یا مختلف ایریاز میں وہ پانی سپلائی کر سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ڈیمز کی افادیت یا ڈیمز کی امپورٹنس بتانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اب ہم ذکر کر لیتے ہیں دریائے سندھ کا، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، بیچ میں وہ دریائے نیل کی مثال آ گئی۔ دریائے سندھ میں کون سے دریا گرتے ہیں؟ ایک تو ہے دریائے کابل۔ دریائے کابل میں کون سے دریا گرتے ہیں؟ ایک دریائے کنہار ہے اور دوسرا ہے سوات۔ اور دریائے سوات جو ہے اپنے ساتھ پنجکورہ دریا کو لے کر آتا ہے اور دریائے کابل میں آ کر گر جاتا ہے۔ دریائے کنہار اپنے ساتھ دریائے چترال اور کاما کو لے کر آتا ہے، اور اس طرح اٹک کے قریب دریائے سندھ میں آ کر پہلے یہ دریائے کابل میں گرتے ہیں اور اٹک کے قریب یہ دریائے سندھ میں آ کر گر جاتا ہے، جہاں یہ بہت بڑا پانی کا فلو بھی بنتا ہے۔ اور جو دریائے سندھ میں پانی آتا ہے وہ ہمالیہ سے آتا ہے، اس کی بھی جو ہے نا کافی تعداد ہوتی ہے، یعنی کہ کافی تقریباً 2 لاکھ 3 لاکھ کیوسک تک ہوتی ہے اس کی جو ہے نا کیپیسٹی۔ اور جو پانی ہمالیہ سے آتا ہے دریائے سندھ میں، تو اس پر پاکستان نے ایک پاکستان کا بہت بڑا ڈیم بنایا جس کا نام تھا تربیلا ڈیم۔ اس میں 11 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کی 30 سے 35% جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو گیا، کیونکہ عرصہ کافی ہو گیا اس میں مٹی وغیرہ اور پتھر وغیرہ آہستہ آہستہ وہ ڈیم بھرتا جا رہا ہے، تو اس کی کیپیسٹی اب پہلے سے کم ہو گیا۔ تربیلا ڈیم سے پاکستان نے بہت کچھ کنٹرول کر لیا تھا۔ جب کابل میں پانی زیادہ آتا ہے تو وہ اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں گر جاتا ہے، تو پاکستان تربیلا دریا کا جو فلو ہے وہ کم کر دیتا ہے اور تربیلا کے اوپر پریشر ڈال دیتا ہے اور پانی کا فلو کم کرتا ہے، اور دریائے سندھ کے اندر سیلابی ریلا گزرنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن کنٹرول نہیں ہوتا۔ تھوڑی بہت آسانی ہو سکتی ہے لیکن کنٹرول نہیں ہوتا، اسی طرح کی جو تباہ کاری ہے وہ آتی ہے۔ مثال کے طور پر دریائے کابل میں اگر آ رہا ہے 4 لاکھ کیوسک پانی اور دریائے سندھ میں آ رہا ہے 3 لاکھ کیوسک پانی، تو یہ بن جاتا ہے 7 لاکھ کیوسک پانی، اور اوپر دریائے سندھ کا پانی تربیلا میں کم کر کے 1 لاکھ کیوسک کر دیا جائے تو یہ 5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات۔ اور دریائے کابل پر بھی اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر چھوٹے بڑے ڈیم بنا کر اس کا پانی جو ہے نا سٹور کیا جائے اور مختلف قسم کی سیلابی تباہ کاریوں سے بچا جائے۔ اور جہاں سندھ اور کابل اکٹھے ہوتے ہیں
وہاں پانی کا بہت بڑا فلو ہوتا ہے جو نیچے پنجاب اور سندھ کی طرف جاتا ہے، نیچے آتا ہے پھر کالا باغ، اور کالا باغ ڈیم بنا بنایا ڈیم ہے۔ اس پر کم لاگت سے ہم بہت بڑا جو ہے نا پانی کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ صرف کالا باغ ڈیم میں ہم 6 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ہم ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ آلریڈی پہلے پاکستان 13 ملین جو ایکڑ فٹ ہے وہ پانی اکٹھا کر رہا ہے۔ اگر دونوں ملا کے کالا باغ ڈیم بن جائے تو ہم تقریباً 20 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں، اور ہم پاکستان کو سیلابی تباہ کاریوں سے بھی بچا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں کالا باغ ڈیم پر سیاست کرتے ہیں، مختلف قسم کے راگ الاپتے ہیں، حالانکہ ان کو مختلف ممالک سے فنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نے رولا ڈالنا ہے اور کالا باغ ڈیم کو بننے سے روکنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا یہ شور مچاتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا پشاور ڈوب جائے گا، ہمارا سندھ ڈوب جائے گا۔ تو یہ صرف ایک شوشہ ہے کالا باغ ڈیم کو بننے سے روکنے کے لیے، حالانکہ ایسی کوئی بھی جو ہے نا تباہی نہیں آنی، حالانکہ جو تباہی ہو رہی ہے اس سے ہم لوگ سبق نہیں سیکھ رہے۔ اور اگر دونوں ڈیم، تربیلا ڈیم آلریڈی بنا ہوا ہے، اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو ہم پانی کو ایسے کنٹرول کریں گے جیسے ہم نلکے سے پانی کو کنٹرول کرتے ہیں ٹوٹی کے ذریعے۔ تو اللہ پاک ہمارے پولیٹیشنز کو سمجھ عطا فرمائے، اور ایک امید ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے نقصان کو دیکھتے ہوئے کالا باغ ڈیم بنانے میں جو ہے نا ضرور سٹینڈ لیں گے، اور اس میں ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، ہماری حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہماری افواج پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے۔ کالا باغ ڈیم میں مختلف ممالک، پاکستان کے دوست ممالک تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ مشرف دور میں یہ بننے لگا تھا، مشینری بھی پہنچ چکی تھی، لیکن وہ مشرف کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور وہ مشینری وہیں پر اس کو زنگ آلود ہوگی اور ختم ہو گئی۔ مزید معلومات اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔